وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ دنیا جہان کی اگر بیماریاں اور دکھ اور مصیبتیں جمع ہو جائیں، کبھی اس نے اللہ کی رحمت کا اندازہ کیا ہو یا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آئے نا کہ میرے رب کی رحمتیں وسیع کتنی ہیں۔ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث کے دلائل سمجھ نہیں آتے، ان کو عقلی بات بھی کہنی پڑتی ہے۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ چڑیا پرندہ ہے، یہ اڑان تو بھرتی ہے لیکن کتنی اڑے گی؟ اگر اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے چونچ میں اور اس کو کہا جائے سمندر پہ تم نے یہ اڑان بھرنی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اڑان کی وجہ سے اس کو پیاس بھی لگے گی۔ اگر یہ پانی پینا چاہے تو تب بھی مٹی سمندر میں گر جائے گی، اس مٹی کا بنے گا کچھ؟ اور اگر کہے کہ میں پانی پینا ہی نہیں ہے بس، کیونکہ پانی پیا تو چونچ سے مٹی گر جائے گی، کتنا کوڑے گی؟ آخر تو مر کے گرے گی نا، کہاں گرنا ہے؟ اللہ حضر جلال کی رحمت کی مثال تو دی نہیں جا سکتی، میرے اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یہ چونچ میں مٹی یہ انسان کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور سمندر یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ہے۔ اپنے آپ کو کبھی رب سے نا امید نہ کیجیے، اپنے آپ کو کبھی بھی رب سے نا امید نہ کیجیے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ گنتی کے 6 سے 7 اور 5 دن ہیں، اللہ حضر جلال کی توفیق سے آج بھی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ڈاکٹرز نے طے کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک دن نکال جائے۔ 12 سال نکال چکے ہیں، کہنے والے بیچارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ سے جوڑنا چاہیے کہ اس رب پہ اعتماد کیجئے۔ کسی چودھری ڈیرے والے پہ کوئی اعتماد کر لے، وہ نہیں کسی کو ہاتھ لگانے دیتا۔ جو رب پہ اعتماد کر لے تو رب اس کو ضائع کر دے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔